میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور سارا سال اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل 578 عیسوی پیر کے روز صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے سب جنتی لباس پہن کر سرمگی آنکھوں کے ساتھ ختنہ شدہ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول اس دار گیتی میں جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو فرشتوں نے حاضر ہوئے بارگاہ رسول میں سلام پیش کیا، فوج در فوج فرشتے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک ایسا نور نکلا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شام کے محلات میرے لیے روشن ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ میں اور سیریا میں کتنا فاصلہ ہے؟ سعودیہ میں اور سیریا میں کتنا فاصلہ ہے؟ جس کی ماں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہو کہ وہ وہاں سے مدینے سے مکہ سے بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لے، تو جس کے صدقے میں اسے یہ نور ملا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی والدہ ماجدہ کو اس کے صدقے میں اللہ نے ایک ایسا نور عطا فرمایا کہ وہ فرماتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، تو کیا محمد مصطفیٰ ہندوستان کے غلاموں کو اپنے کو ملاحظہ نہیں فرمائیں گے؟ ضرور بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے شام کے محلات روشن کر دیے گئے۔ وہاں پر جو خدمت پر معمول لوگ تھے ان میں سے ایک کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے بالکل قریب کر دیے گئے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ستارے زمین پر گر جائیں گے۔ ہم نے اور آپ نے کسی نے آج تک آسمان کے ستاروں کو قریب دیکھا ہے؟ لیکن یہ اس نور کا صدقہ تھا کہ انہوں نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب دیکھا، زمین کے قریب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت قوم روح گر پڑے۔ سبحان اللہ، قوم روح گر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اس دن تمام دنیا کی ماؤں کے یہاں بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ وقت ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ بالکل ابتدائی زمانہ ایسا تھا کہ آس پاس میں قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، فصلیں سوکھ رہی تھی، جانور ہلاک ہو رہے تھے، انسان پانی کے قطرے کو ترس رہا تھا اور جانور جو ہے بالکل ایک دم بھوکے پیاسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کی بھوک اور پیاسوں کی پیاس بن کر تشریف لائے۔ بھوکوں کی بھوک فرمائی، پیاسوں کی پیاس فرمائی، پیاسوں کی پیاس۔
لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو رشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شکے کو سرا جانا البحر وعطا جی البحر وعلا والموج ترى البحر وعلا والموج ترى البحر وعلا والموج ترى مندے کا ستوفہ ہوش ہوگا منجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار یہ امام اہل سنت آپ سمجھتے ہیں کہ امام اہل سنت صرف اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ امام اہل سنت کے کلام کو ملاحظہ فرمائیں تو اس وقت کی حالت بھی یہی تھی البحر وعلا والموج ترى مندے کا ستوفہ ہوش ہوگا منجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جا جب حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو یہی حالت تھی منجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اللہ کے رسول جب گود میں گئے تب نیا پار لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی گود میں پہنچے تو منجھار سے نکلے سب کے سب منجھار سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ گور کو کیا ہے مگر کیا دیکھے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے ان کی رقمی کو پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا ان کے حق محمود دکھائے نہیں جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے گئی تو انہوں نے ان کو دودھ پلانا چاہا اپنے ایک پستان سے دودھ پلایا جب دوسرے سے پلانا چاہا تو اللہ کے رسول نے اس کو بھیجا رہا کیوں کیونکہ اس پر دوسرے بھائی کا حق تھا جو وزائی بھائی تھے اللہ کے رسول نے ماں کی گود سے ہمیں انصاف کا پیغام دیا کہ حقدار کو حق دینے آیا حقدار کو حق دینے آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اللہ نے ماں باپ دونوں کو لے لیا دادا نے کفالت کی تو دادا کو بھی لے لیا چچا نے کفالت کی ان کو بھی لے لیا اللہ کے رسول در یتیم اللہ کے رسول در یتیم اور ہر یتیم اور بے کس کا سہارا اللہ کے رسول در یتیم اور یہ در یتیم ہر یتیم اور بے کس کا سہارا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کوئی یتیم کوئی بے کس کوئی بے سہارا کوئی بھی سائل کوئی بھی مانگنے والا اس در سے کبھی خالی نہیں گیا اس در سے کبھی خالی نہیں گیا اسی کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ نے جو یتیم اور سائل کا حق ادا کیا یہ اللہ کی توفیق ہے اور یہ توفیق اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا چرچا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس میں آپ کی ابتدا اور پیروی کریں تاکہ دوسرے لوگ اس میں آپ کی ابتدا اور پیروی کریں اے محبوب جو آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں غریبوں فقیروں یتیموں مسکینوں بیواؤں کا آپ سہارا بنتے ہیں ان کا آپ سہارا بنتے ہیں ان کا آپ مأوا بنتے ہیں ان کا آپ ملجا بنتے ہیں آپ ان کے لیے آگے بڑھتے ہیں حقدار کو حق عطا کرتے ہیں یتیموں فقیروں مسکینوں بیواؤں کا آپ خیال رکھتے ہیں اور یہ کوئی صفات ہے کہ جو حضرت خدیجہ نے بیان کی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام صفات بیان کی تھی تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ یہ جو کچھ ہے اے محبوب یہ توفیق ہماری ہے اور یہ توفیق نعمت ہے یہ توفیق نعمت ہے اور نعمت کا چرچا چاہیے نعمت کا چرچا چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو چرچا کیوں کیا ہے رب کی نعمت کا لِيَقْتَدِيَ بِكَ غَيْرُكَ تاکہ اے محبوب آپ کا غیر آپ کی ابتدا اور پیروی کرے اس میں تاکہ آپ کے اصحاب آپ کی اتباع اور پیروی کرے اس میں آپ کی اقتداء کرے اس میں جو آپ کریں گے وہ آپ کے صحابہ کریں گے وہ آپ کے صحابہ کریں گے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ حضرت مجاہد سے بہت بڑے مفسر ہیں
बहुत बड़े सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्दों में हैं, हज़रत मुजाहिद बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। फरमाते हैं यहाँ नियामत से मुराद अल्लाह भी नियामत रब्बिका हदीस में नियामत से मुराद दो चीजें हैं, या तो नियामत से मुराद कुरान है या नियामत से मुराद नबूवत है जी, या तो नियामत से मुराद कुरान है या नियामत से मुराद, कौन फरमाता है? हज़रत मुजाहिद। नियामत से मुराद या तो कुरान या नियामत से मुराद नबूवत। नियामत से मुराद अगर कुरान हो तो मतलब क्या होगा? ए महबूब आप अपने रब की इस नियामत का चर्चा कीजिए, और कुरान जैसी नियामत का चर्चा क्या है? आप खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, और इसके हक़ाइक़ को लोगों के लिए बयान कीजिए। यह है उस नियामत का चर्चा। कुरान जैसी नियामत का चर्चा क्या है? उसी को अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीस में बयान फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमा। अल्लाह की इस नेमत को जो सीखे और सिखाए उससे बेहतर कोई नहीं। अल्लाह की जो इस नेमत को सीखे और सिखाए उससे बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अल्लाह की इस नेमत को सीखे भी, हासिल भी करे और दूसरों तक पहुंचाए, उसके अहकाम को, उसके हक़ाइक़ को बयान करे, दूसरों तक पहुंचाए। ये है रब की नेमत का चर्चा, रब की नेमत का चर्चा। और अगर नबूवत मुराद है, नबूवत मुराद है तो क्या मुराद है? ए महबूब बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए महबूब जो आपके रब की तरफ से आप पर नाज़िल किया गया है, आपको नबूवत अता की गई है, आप इसका चर्चा कीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए जो आपको दिया गया है। क्या बात है। ये तो हज़रत मुजाहिद की तफसीर थी। अब आ जाइए अहले बैत की तफसीर पर। अब आ जाइए अहले बैत अतहार की तफसीर पर रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। सैयदना इमाम हुसैन सैयद शुहदा इमाम अल-मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने तफसीर कबीर में बयान फरमाया है। उसकी तफसीर क्या है? मा अमिलत मिन खैर। ए महबूब जो भी आप खैर का काम करें, और आप सब आपके सहाबा मोमिनीन जो भी खैर का काम करे उसका चर्चा करें, उसका जो भी खैर का काम करे उसका चर्चा करें। इस वक्त भी आप खैर का काम कर रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने क्यों बैठे हो? इसके सिवा कुछ करने बैठे हो? इसके सिवा कुछ करने बैठे हो? ये मजलिस कौन सी मजलिस है? मजलिस जिक्र है। ये महफिल कौन सी महफिल है? महफिल जिक्र है। ये हल्का कौन सा है? हल्का जिक्र है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अल्लामा उबई मालिकी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस से बात करते हैं, फरमाते हैं, अल्लामा खत्ताबी फरमाते हैं, हर वो महफिल, हर वो मजलिस और हर वो हल्का जिक्र, महफिल जिक्र और मजलिस जिक्र है जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को बताया जाए, सहाबा के आसार को बताया जाए और अइम्मा के कलाम को पढ़कर सुनाया जाए। हर वो महफिल जिक्र, मजलिस जिक्र, हल्का जिक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं अपनी तकरीर करता हूँ, मेरी तकरीर के बारे में सबको पता है कि मैं किसी का बोलना बीच में, क्योंकि मैं खुद जिक्र कर रहा हूँ तो आप एक जिक्र को ऐड मत करो मेरे साथ, इंशाअल्लाह वो जिक्र कराऊंगा जरूर मैं। तो कहाँ बात कहनी है या कहाँ लगाना है नारा, तो इंशाअल्लाह वो देखेंगे, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लामा उबई मालिकी फरमाते हैं कि अल्लामा खत्ताबी ने ये फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस हल्के में अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह की सुन्नत, सहाबा के आसार और इम्मा का कलाम बयान किया जाए, वो महफिल जिक्र है। फरमाते और मैं कहता हूँ कि हर वो महफिल जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत पढ़ी जाए और इम्मा के कलाम को बयान किया जाए, फिक़ही अहकाम को बयान किया जाए, हलाल और हराम के अहकाम को बयान किया जाए, हर ऐसी महफिल और मजलिस जिक्र और महफिल जिक्र है। क्या है महफिल जिक्र? क्या है महफिल जिक्र? तो अल्लामा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? जो भी खैर का काम आप करें, जो भी खैर का काम आप करें उसका चर्चा जरूर करें, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर रिया और दिखावा नहीं होना चाहिए उस चर्चे में। उस चर्चे में रिया और दिखावा नहीं होना चाहिए। एक तफसीर और सुनिए,
اسد اللہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، لوگوں نے امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، اے مولا علی، کچھ اصحاب کے بارے میں بتائیے، صحابہ کے کچھ مناقب بیان کیجیے، ان کے کچھ